آج رب کی مہربانی سے جو ہم لوگوں نے ڈاکٹر بھگوان داس اور بھگوان دیوی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنٹیمپٹ اپلیکیشن ڈالی تھی، وہ آج 26 اکتوبر 2021 کو 1 بجے فش کی گئی تھی، جس کے کاسٹ لسٹ تھی سپلیمنٹری کاسٹ لسٹ 415 میں ایک ہی سیریل نمبر تھا اور وہ چیمبر کورٹ میں لگی گئی، اور اسی اسلام آباد کے کورٹ میں وکیل صاحب نے بتایا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ڈسمس نہیں ہوئی اور وہ آگے پروسیڈنگ لیے چلی گئی۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے کنٹیمپٹ اپلیکیشن ڈالی تھی، وہ سپریم کورٹ کے جو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا آن ایلیگل انکروچمنٹ اپان دی پراپرٹیز آف دا ہندو کمیونٹی ان سندھ، جس کا نمبر تھا HRC کیس نمبر 75-077/2018، اور اس میں جو آرڈر کیا تھا 7 دسمبر 2018 کو کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جو کہ ہندوؤں کے نام پہ ہیں لیکن قبضہ کسی اوروں کا ہے، ٹائٹل اس کا ہندوؤں کے نام کے وجہ سے ہونے سے ان کی پراپرٹیز کو سب کو بلایا گیا، لیکن ان آدمیوں نے جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کو بھی سپریم کورٹ نے بلایا گیا، ان سے بھی ہیئرنگ ہوئی۔ جب ہیئرنگ پوری کمپلیٹ ہوئی تو انہوں نے پھر یہ آرڈر پاس کیا گیا 3 ججز صاحبہ نے، جس میں سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان تھا، اور اس میں یہی بتایا گیا کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں جو کہ ٹائٹل کے مطابق ہندوؤں کی ہیں اور اس پہ دوسرے لوگوں نے انکروچمنٹ کی ہے، قبضہ کیا ہے، اس کو ڈسپیوٹیڈ لینڈ بنا کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق انہوں نے کنسرن مختار کار، جس طرح ہمارے کیس میں لاڑکانہ کے مختار کار صاحب تھے، تو انہوں نے وہ پورا قبضہ لیا جائے، اور قبضہ لینے کے بعد 3 دن میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے قبضہ لیا ہے۔ تو اس میں جو خاص بات یہ تھی کہ ہمارے سروے نمبر 52 دیوان نبی بخش جو کہ ایئرپورٹ روڈ پہ ہے، جس کے اوپر ایک پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا، ایک برف کا کارخانہ بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی یہ دکانیں بنی ہوئی تھی 8، اور اسی سب کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کو سیل کر کے وہ رپورٹ وہاں پیش کی گئی، اور اسی کو پھر 24 دسمبر 2018 کو یہ جو کمپلیٹ فیصلہ، فائنل فیصلہ ہوا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو سیلڈ پراپرٹیز ہیں یہ قبضے میں رہیں گی مختار کار کے، جب تک اس کا فیصلہ جو ٹرائل کورٹ کمپیٹنٹ کورٹ ہے وہ تک نہ دے، تب تک یہ مختار کار کی تحویلی میں رہیں گی، اور تب تک اس کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ لیکن
اس کے بعد جو اپوننٹ تھے وہ ریویو پٹیشن میں گئے، جو بھی ڈسمس ہو گئی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ ہمارا پیٹرول پمپ، آئس فیکٹری، دکانیں سیل ہو گئی ہیں، تو امیڈیٹلی انہوں نے مختار کار کو اپروچ کیا۔ مختار کار کا تو یہی کہا کہ ہمیں، کیونکہ یہ مجھے رینٹ پہ ہے تو مجھے آپ رینٹ پہ الاٹ کر کے دے دیں، لیکن آل آف سڈن وہ تبدیلی آ گئی اور بغیر کسی کامپیٹنٹ کورٹ آف لا کے آرڈر کے بغیر انہوں نے اس پیٹرول پمپ کے ساتھ ساتھ وہ آئس فیکٹری بھی کھول کے دے دی اور وہ دکانیں بھی کھول کے دے دی، جس میں نہ صرف مختار کار کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختار کار نے اسسٹنٹ کمشنر کو لکھا اور ڈپٹی کمشنر کو، انہوں نے پھر کمشنر کو لکھا، انہوں نے پھر اوپینین لیا ایڈوکیٹ جنرل آف سندھ سے۔ اس کے بعد انہوں نے کھول کے دے دیا، اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہم نے بتایا کہ یہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے مجھے بھی لکھ کے بتایا کہ اگر کہ آپ ہمیں کنٹیم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کنٹیم کی جو دھمکی ہے وہ اس کو ہم پروٹیکٹ تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو ہے نا اس میں انوالومنٹ ہوگی۔ تو یہ مجھے بیان دے کے انہوں نے بتا دیا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے ایک ہوپ دلائی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ عرصے میں یہ کھول کے واپس یہ آرڈر جو ہے نا اس کو ہم ریکنسیڈر کریں سپریم کورٹ، لیکن کوئی بھی انہوں نے گنجائش نہیں دکھائی اور بضد رہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ جو ہماری سپریم کورٹ کے آرڈر کی توہین کی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے اندر ہم لوگوں نے کیس فائل کیا، اور ہم نے وہ بھی اس میں کاپی دے دی ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ if the threatening proceedings are initiated by you, the same will be defended at your cost۔ یہ مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے رپلائی میں دیا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں سب سے زیادہ اوپینین جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کا چاہیے، کیوں کہ اگر کچھ بھی ہوگا ہمیں بچائے گا تو ایڈوکیٹ جنرل ہی۔ تو اس لیے آپ نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن کیونکہ 2 سال میں کچھ نہیں ہوا، اور میں نے جا کر 2021 میں یہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن سپریم کورٹ میں ڈالی، جس میں ہم نے 13 جو ہے ریسپونڈنٹس ہیں، ان 13 کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے، جس کے نام اسی مختار کار سے ہے جس نے قبضہ کھولا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے اس میں انوالوڈ ہیں ان سب کا ہم نے نام دیے ہیں۔ سو امید ہے کہ مالک کی مہربانیوں سے یہ ہمارا کیس کی صحیح نمونے سے پروسیڈنگس ہوگی، اور ہم
انصاف جو چاہتے ہیں وہ ہمیں انصاف ملے گا. اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ سب کی پروٹیکشن ہے جس کے پاس، کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کسٹیڈین ہے آف دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. اور سپریم کورٹ نے بھی فنڈامنٹل رائٹس کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف لیگل جسٹس کیے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹیکٹیڈ اینڈ سیف گارڈ کیے ہیں ساری سیگمنٹ کو اور پبلک کو بچانے کے لیے، اسپیشلی دا مائنارٹیز جو کہ پاکستان میں رہ رہی ہیں.